کیا واقعی آزادی صرف زنجیروں سے نکلنے کا نام ہے یا وہ قید زیادہ خطرناک ہے جو ہمیں ہماری اپنی ذات سے جدا کرتی ہے؟ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنی خواہشات، غصے، حسد، لالچ اور دنیا کے فریب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، کیونکہ اصل دشمنی کوئی باہر نہیں، وہ نفس ہے جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ فقیر کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو شکست دی وہ دنیا ہار کے بھی اپنے رب کو پا گیا۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسا راز شیئر کریں گے جو کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن ہر انسان کے دل کی دیوار پر لکھا ہے۔ یہ راز سائنس، قرآن اور روحانی حقیقتوں کی روشنی میں آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے دل کے فیصلے خود کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر آپ کا نفس، آپ کی سوچ، آپ کے رد عمل اور آپ کی ترجیحات پر حکمرانی کرتا ہے۔ غصہ، حسد، شہوت، لالچ، یہ سب نفسانی پروگرامنگ کا حصہ ہے جو آپ کی روح کو خاموش کر کے اسے قید میں ڈال دیتی ہے، اور روح وہ کسی کونے میں رب کی یاد میں سسکتی ہے، جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہو۔ لیکن اب وقت ہے جاگنے کا، نفس کی زنجیروں کو توڑنے کا، دل کو دوبارہ آزاد کرنے کا اور اپنی اصل حقیقت سے جوڑنے کا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک دعوت ہے خود کو واپس حاصل کرنے کی۔ فقیر ہونا صرف جنگلوں میں بھٹکنے کا نام نہیں، اور قلندر وہ نہیں جو صرف دمال ڈالے۔ اصل فقیری اور قلندری اپنے نفس کو زیر کر لینے کا فن ہے، اپنے اندر چھپے دشمن کو پہچاننے کا ہنر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے نفس کا وہ راز جو انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے اور جسے پہچان لینا روح کی آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم جانیں گے نفس آخر ہے کیا، کیوں یہی انسان کے زوال اور کمال کا اصل میدان ہے، فقیر اور قلندر اس باطنی دشمن سے کیسے لڑتے ہیں، وہ مجرب طریقے کون سے ہیں جو دل کو سکون اور روح کو بلندی عطا کرتے ہیں، وہ دعائیں اور اذکار جو دل کے اعضاء کو صاف کر کے نفس کو نرم کر دیتی ہیں۔ ہم بات کریں گے قلندری زندگی کے عملی اصولوں کی، نفس پر قابو پانے کی سائنس اور روحانیت کی روشنی میں، ایسے تجربات کی جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ مسافر ہیں جو روح کی گہرائی میں جھانکنا چاہتے ہیں، اگر آپ لفظوں میں حقیقت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، تو ہمارا چینل ارفاق وائس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر روحانی راز، ہر فقیر کا کلمہ اور ہر قلندر کی نظر آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آج ہم بات کریں گے نفس کی، جس سے بچنے کے لیے نہ کوئی دروازہ کافی ہے، نہ کوئی فاصلہ، کیونکہ یہ دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر چھپا ہے۔ یہ آپ کی زبان سے بولتا ہے، آپ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور آپ کی نیت میں زہر گھولتا ہے۔ تو آئیے اس باطنی دشمن کا چہرہ پہچانے، فقیر کی زبان سے، قلندر کی آنکھ سے اور دل کی گہرائی سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے جو ہمیں سچ سے روکتی ہے، جو ہمیں جھوٹے فخر، جھوٹے برتری اور جھوٹے خوابوں کی غلامی میں جکڑ دیتی ہے؟ فقیر کہتا ہے نفس وہ اندر چھپا ہوا ابلیس ہے جو تمہارا ہی لباس پہن کے تمہارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے اور چھپکے سے سرگوشی کرتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ وہی سرگوشی ہے جس نے ابلیس کو سجدے سے روکا۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو بندگی سے نکال کے بادشاہی کی جھوٹی گلیوں میں لے جاتا ہے۔ نفس اور روح کی لڑائی دن اور رات جیسی ہے۔ روح چاہتی ہے گم ہو جانا، فنا ہو جانا رب کی قربت میں۔ نفس چاہتا ہے نمایاں ہونا، خود کو خدا بنانا۔ روح جھکنا چاہتی ہے جبکہ نفس تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ روح چاہتی ہے سکون، نفس چاہتا ہے شہرت، طاقت، لذت۔ فقیر کہتا ہے جس دن تم نے روح کی آواز سنی اور نفس کی آواز کو خاموش کر دیا، اسی دن تمہاری اصل پیدائش کا راز تم پہ کھل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں نفس کے درجات کی طرف۔ سب سے پہلے آتا ہے نفس امارہ، جو مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے کہ کر لے، کون دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے نفس لوامہ، جو غلطی پہ شرمندہ تو کرتا ہے مگر نفس ابھی مضبوط ہے، روح کمزور۔ یہ ایک تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے نفس مطمئنہ، جو اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے، جو نفس کی رسی کاٹ چکا ہوتا ہے اور اب دل کا بادشاہ روح ہوتی ہے، نفس نہیں۔ فقیر کی نگاہ اسی مقام پہ جا کر ٹھہرتی ہے۔ وہ کہتا ہے نفس مطمئنہ وہ ہے جو فقیر ہو کے بھی بادشاہ ہو اور بادشاہ ہو کے بھی فقیر رہے۔ اب ہم آتے ہیں نفس کا اصل جہاد ہے کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد تلوار سے ہوتا ہے، لیکن فقیر کہتا ہے پہلے اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جب تم سچ بولتے ہو نفس پیچھے ہٹتا ہے، اور جب تم اپنی خواہشات قربان کرتے ہو تو نفس مرنے لگتا ہے۔ جب تم خود کا محاسبہ کرتے ہو تو نفس چیخنے لگتا ہے
کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن آئینے سے ڈرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے دنیا کو پہچان لیا مگر اپنے آپ کو نہ پہچانا تو سمجھ لیں کہ نفس ابھی تک جیتا ہوا ہے، لیکن جس دن آپ نے اپنے اندر کے نفس کو پہچان لیا اسی دن آپ آزاد ہو جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن آپ خود سے مل پائیں گے۔ نفس کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے سچائی، خاموشی اور دل کا مسلسل محاسبہ۔ یہی فقیر کا پہلا سبق ہے۔ پہلے اپنے اندر جھانکو، خود کو پہچانو، پھر رب کی طرف قدم بڑھاؤ۔ جب کوئی فقیر راہ سلوک پہ قدم رکھتا ہے تو اس کا پہلا قدم نفس کی گردن پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ دعاؤں کا نہیں بلکہ مجاہدے عمل اور قربانی کا راستہ ہے۔ یہاں لباس نہیں بدلے جاتے بلکہ باطن کو جھیل کر اصل خودی کو بے نقاب کرنا پڑتا ہے۔ کلندری کی زندگی میں نفس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں وہ یعنی رب ہو وہاں میں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہر رات فقیر اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ آج میں رب کی رضا پہ چلا یا نفس کی خواہش پہ۔ وہ دن بھر کی باتوں کو الٹ کر دیکھتا ہے، کہاں جھوٹ بولا، کہاں دل میں حسد آیا، کہاں نفس نے اسے قابو میں کر لیا۔ یہی مسلسل محاسبہ نفس کو کمزور کرتا ہے۔ جیسے زخم بار بار دھونے سے مندمل ہوتا ہے، ویسے ہی نفس روزانہ کی نظر ثانی اور صداقت سے نرم پڑتا ہے۔ فقیر دنیا سے منہ نہیں موڑتا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو قید کرتا ہے۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے تاکہ سستی سے لڑے، کبھی روزہ رکھتا ہے تاکہ نفس کی زبان بند ہو، خاموشی اختیار کرتا ہے تاکہ دل کی آواز سن سکے۔ یہی وہ عادتیں ہیں جو نفس کے غرور کو توڑتی ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے نفس کو اس کی چاہتے نہیں دیتے تو رب آپ کو باطن سے سراب کرتا ہے۔ نفس اندھیرے میں پھلتا پھولتا ہے۔ جہاں جہالت ہو، غفلت ہو، وہاں نفس کی سلطنت ہوتی ہے، لیکن جہاں علم ہو، معرفت ہو، حکمت ہو، ذکر ہو، وہاں نفس دم توڑتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت دل کے اعضاء کو مٹاتی ہے، حدیث کی سمجھ نفس کے ہتھ کنڈے عیاں کرتی ہیں، اور اولیاء کی صحبت روح کو چمکاتی ہے۔ فقیر کہتا ہے علم وہ عصا ہے جو نفس کے فیرون کو گرا دیتا ہے۔ کلندر کی سب سے بڑی خانقاہ اس کا دل ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی تنہائی میں ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے مگر اس کے اندر خاموشی کا سمندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نفس شور میں طاقتور ہوتا ہے اور خاموشی میں مر جاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے ہر سانس پہ نگاہ رکھنا، یہی وہ ریاضت ہے جو نفس کو مٹی کر دیتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ سب اس کی خدمت کریں، لیکن فقیر وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کر کے اپنے نفس کو پاؤں تلے رونتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جو بندے کو بندگی تک اور بندگی کی حقیقت اہلیت تک لے جاتا ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی تھکے ہوئے کا بوجھ تھام لینا، کسی غمگین کی آنکھ میں خاموشی سے شریک ہو جانا، یہ سب بظاہر چھوٹے اعمال نفس پہ کاری ضربے ہیں۔ فقیر کہتا ہے جس دن تو نے کسی کو کچھ دیا اور بدلے میں کچھ نہ چاہا، نہ تعریف، نہ شکریہ، نہ شہرت، تو سمجھ لے کہ تو جیت گیا، کیونکہ نفس کا سب سے بڑا سہارا ہی یہ توقع ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ضرور ملے۔ تو دوستو، نفس کو مارنا کوئی آسان کام نہیں، یہ روز زندہ ہوتا ہے، روز نئے لباس پہنتا ہے، روز نئی شکل میں آ کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی نیکی کے لبادے میں، کبھی عقل کے پردے میں، کبھی حق کے نام پہ۔ مگر آپ فقیر کی طرح ہر دن اسے چیلنج کریں، ہر دن اس کا محاسبہ کریں اور ہر دعا میں اس کی شکست مانگے، تو ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کا دل آئینے کی مانند شفاف ہو جائے گا اور اس آئینے میں آپ کو بے حجابی کے ساتھ اپنے رب کا عکس نظر آئے گا۔ خاموشی میں، سجدے کی گہرائی میں، تنہائی کی شدت میں فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ مال و دولت، نہ لشکر، نہ سہارے، نہ دنیا کی طاقت، لیکن اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو نہ زنگ پکڑتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی بے اثر ہوتا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے دعا۔ دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ دل کی ٹوٹ پھوٹ سے نکلنے والی وہ فریاد ہے جو زمین سے اٹھ کے آسمان کے دربار میں داخل ہوتی ہے، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی اجازت کے۔ یہ وہ سانس ہے جو دروازے نہیں کھٹکھٹاتی، براہ راست عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ ندا ہے جو بندگی کی آخری حد سے نکلتی ہے اور اہلیت کی ابتدا دہلیز پر پہنچتی ہے۔ فقیر کہتا ہے جب دل درد سے لبریز ہو اور آنکھیں خاموشی سے اشک بہا رہی ہو تو الفاظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تب فریاد خود خدا تک پہنچتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعا اور نفس کی باطنی جنگ شروع ہوتی ہے۔ نفس آپ کو غرور کی راہ پہ لے جاتا ہے، میں کر لوں گا، میں جانتا ہوں، میں سنبھال لوں گا، جبکہ دعا آپ سے میں کو چھین لیتی ہے اور اس کی جگہ تو کا شعور عطا کرتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ حقیقت میں بندہ بنتا ہے اور رب سے جڑنے کی راہ پا لیتا ہے۔ دعا ہی وہ لمحہ ہے
جب بندہ دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فقیر جب دعا کرتا ہے تو وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا اور صرف ایک وہی ذات ہے جو سب کچھ ہے۔ یہی لمحہ نفس کے غرور کی موت ہوتی ہے۔ فقیر جب دعا کرتا ہے تو وہ لفظوں کی لمبی فہرستیں نہیں بناتا، وہ اپنے دل کو سجدے میں رکھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے رب تو بہتر جانتا ہے، تم وہ عطا کر جو میرے لیے خیر ہے اور چھین لے جو میرے لیے زہر ہے۔ ایسی دعا جس میں دل سے زیادہ تسلیم ہو نفس کو کمزور کرتی ہے اور روح کو طاقت بخشتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے بھی اوقات ہوتے ہیں۔ فجر سے پہلے کا لمحہ جب نیند اور دنیا کی شہرت پیچھے رہ جاتی ہے، دل سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل اور آسمان کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جب نفس بھوکا ہوتا ہے تب دعا سچی ہوتی ہے، اور جب انسان تنہائی میں ہو، سب دنیا سے کٹ چکا ہو، صرف وہ اور آپ موجود ہوں، وہ لمحہ دعا کے عروج کا ہوتا ہے۔ سجدے میں جب ماتھا مٹی کو چھوتا ہے، دل آسمان سے جڑ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر حقیقی دعا قبول ہوتی ہے۔ فقیر کہتا ہے، اے رب میں تجھ سے نہ دنیا مانگتا ہوں نہ جنت، میں صرف تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مجھے وہ بنا دے جو اپنے نفس سے آزاد ہو جائے، وہ صرف تیرے عشق کی قید میں رہے۔ یہ وہی دعا ہے جو قلندر کو مست رکھتی ہے اور فقیر کو بے نیاز۔ فقیر کو مسجد کے سجدے سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس وقت پہچانا جاتا ہے جب کوئی اسے غصہ دلائے، اس کی عزت پر وار کرے اور وہ خاموش رہے، صبر کرے، نفس پر قابو رکھے۔ نفس پر فتح صرف ذکر اور فکر کی محفلوں سے نہیں ہوتی، بلکہ عملی زندگی کے ہجوم میں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں، خاموش قربانیوں میں اور اپنی خواہشات کو دفن کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں صرف نظریہ نہیں بلکہ عمل کی روشنی میں باطن کا نور ظاہر کر کے رویوں میں جھلکنے لگتا ہے۔ جب کوئی آپ کو گالی دے، نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تب نفس فوراً بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے، کہتا ہے بدلہ لے، جواب دے، کیوں چپ رہا؟ لیکن فقیر خود سے کہتا ہے، خاموش ہو جا، یہ تیرے وقار کا نہیں، تیرے نفس کا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پائے۔ فقیر کی اصل جیت وہ ہوتی ہے جسے دنیا ہار سمجھتی ہے۔ نفس کا ایک خوشبودار دھوکہ لالچ اور مال کی طلب ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے جب نظر کسی چیز پر ٹھہر جائے، دل چاہے کہ مجھے بھی چاہیے، نفس کہتا ہے لے لے، کیوں پیچھے رہے؟ لیکن فقیر خود سے کہتا ہے، کیا یہ وہ چیز ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ یہ وہی سوال ہے جو ہر لالچ کا پردہ چاک کرتا ہے، ہر خواہش کو خاموش کر دیتا ہے اور انسان کو اصل راستے پر واپس لے آتا ہے۔ نفس کے خلاف مسلسل بغاوت، خاموش عبادت اور رب کی محبت میں ہو جانا، وہ چیزیں جو دل میں بس جائیں، جو ہمارے اندر گھر کر لیں، وہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ روح کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ فقیر کا اصول یہی ہے کہ چیزوں کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ دولت ہو، شہرت ہو، مقام ہو یا کوئی رشتہ، ان سب کو دل میں بسا لینے انسان کو حقیقت سے کاٹ کے نفس کی غلامی میں لے آتا ہے۔ نفس کی سب سے خاموش مگر خطرناک آگ ہے حسد، اور مقابلے کی جو تب بھڑکتی ہے جب آپ کسی دوسرے کو خوشحال، کامیاب یا مشہور ہوتے دیکھتے ہیں اور دل میں ایک چبھن محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس نفس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ آپ موازنہ کریں، جلے کمتر محسوس کریں، جبکہ روح چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، ان کے عروج پر خوش ہوں۔ فقیر کا دل اسی لیے وسیع ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رب کی نعمت تقسیم ہونے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور جو نعمت کسی اور کو ملی ہے وہ رب کی حکمت کا حصہ ہے۔ نفس کی سب سے چلاک چال خود نمائی ہے۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور دل میں خیال آئے کہ کیا بات ہے میری، تو یہ نفس کی چال ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، آپ کو بڑا مانیں اور آپ خود کو اعلیٰ تر سمجھیں۔ لیکن فقیر فوراً اپنے دل کو جاڑ دیتے ہیں اور کہتا ہے، یہ نیکی میں نے نہیں کی، مجھے کرنے دی گئی ہے، یہ کرم ہے، میرا کمال نہیں۔ اگر میں نے اسے اپنا سمجھا تو یہ بھی مجھ سے چھین لی جائے گی، اور جب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی آپ کا حال نہ سمجھے، آپ کو تنہا چھوڑ جائے یا آپ محبوب حقیقی کے راستے پر اکیلے رہ جائیں، تو شور مچاتا ہے، چیخ، کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ لیکن فقیر ہنستا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس نے دکھ دیا وہ بھی رب کے حکم سے دیا گیا، اور جس نے ساتھ چھوڑا وہ بھی در الہی تک لے جانے کے لیے چھوڑا گیا۔ فقیر جانتا ہے کہ ہر چیز محبوب حقیقی کی رضا سے ہو رہی ہے، اور اسی لیے وہ خاموشی میں جیتا ہے تاکہ نفس کی آواز سن سکے اور اسے توڑ سکے۔ فقیر خدمت کرتا ہے تاکہ نفس جھکے، وہ شکر ادا کرتا ہے تاکہ خواہشیں قابو میں رہیں، اور دوسروں کو معاف کرتا ہے
تاکہ دل ہلکا ہو جائے اور نفس بوجھ تلے دب جائے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اپنے نفس کو جیت لیا وہ اللہ کا دوست بن گیا، یعنی ولی اللہ ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی یا محض صوفیانہ بیان نہیں تھا، بلکہ یہ وہ سچ تھا جو آپ کے ہی اندر چھپا ہوا ہے۔ آج جو آپ نے سنا وہ کسی باہر کی آواز نہیں تھی، بلکہ آپ کی اپنی باطن کی صدا تھی۔ وہ سچ جو ہمیشہ سے آپ کے دل میں تھا لیکن آج زبان پہ آیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل آنکھ بن جائے اور نظر خودی کے پردے پھاڑ کے حقیقت کو دیکھے۔ یہی لمحہ در بندگی سے در حقیقت تک کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ سفر جس کا آغاز ہم نے ایک سادہ مگر گہرے سوال پوچھ کے کیا تھا کہ نفس کیا ہے اور اس پہ کیسے قابو پایا جائے، اب قلندرانہ بصیرت، فقیرانہ طرز عمل اور روحانی سجدے کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک خارجی جنگ نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے، انسان کے اپنی ذات کے خلاف، اور اس کی جنگ کا سب سے چلاک، سب سے چھپا ہوا، سب سے خطرناک دشمن ہے خود انسان کا نفس۔ وہ نفس جو خاموشی سے آپ کی نیتوں کو چراتا ہے، آپ کی نیکیوں میں ریا کی آمیزش کرتا ہے، آپ کی عبادتوں میں غفلت ڈال دیتا ہے اور آپ کی دعا کو دنیا کی فہرست میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی فتح بھی اسی دشمن کے خلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان خود پہ قابو پا لے، اپنی خواہشاتوں، غصے، حسد، لالچ اور ریا پر غالب آ جائے۔ فقیر آپ کو وصیت کرتا ہے، نصیحت نہیں، کہ ہر دن، ہر صبح، ہر عمل سے پہلے اپنے دل سے سوال کیا کرے، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ میرا نفس ہے یا میری اپنی ذاتی خواہش؟ ہر دعا میں اپنی چاہت نہیں، اپنے رب کی رضا مانگی، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو مٹا دیا اس دن رب آپ کو اپنی عرفان عطا کرے گا۔ باطن کی خاموشی میں، دل کی بے نیازی میں اور روح کی گہرائی میں یہ نفس کی جنگ روزانہ لڑنی پڑتی ہے، روز جیتنی پڑتی ہے، روز خود کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ یہی وہ قلندر کا راستہ ہے جہاں کوئی مقام نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، فقط فنا ہے، اور فنا ہی در بقا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ آواز، یہ صدا، یہ سچائی آپ کے دل تک پہنچتی ہے، اگر آپ بھی روحانی بلندی کے طلبگار ہیں، اگر آپ نفس کی شکست، دل کی تطہیر اور رب کے قرب کے مسافر ہیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جہاں آپ کو فقیر کی بوندیں ملے گی، ولایت کے چراغ جلتے نظر آئیں گے، اور ایسی فقیرانہ صدائیں سنائی دیں گی جو صرف دل کو ہلاتی نہیں بلکہ جگہ دیتی ہے، اٹھا دیتی ہے، متوجہ کر دیتی ہے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اس قافلہ باطن کا حصہ بنے تاکہ یہ روشنی مزید دلوں تک پہنچ سکے۔